جب اسٹوڈنٹس میں آپ یہ سوچ ڈال دیں کہ آئی لرن فرام یو، تو فوری طور پہ بچہ بیٹھا ہوا اپنے آپ کو ذرا پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر نے آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی ڈیکورم بنایا، مینیجمنٹ آگے کہتی تھی یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آج میں نے کون سی نئی چیز بچے کو بتانی ہے۔ ایک ایڈوائس، بچوں کی اچھائیوں پر وہ اپریسیشن نہیں کرتے جو جب ان کی غلطیوں پہ ان کی مار پیٹ کرتے ہیں۔ اپریسیشن میں ہم ویسے ہی بڑے کنفیوز لوگ، اسٹوڈنٹس کی بات ٹیچر نہیں سن رہا، ٹیچر کی بات اسٹوڈنٹ نہیں سیکھ رہا، سننا چاہتا، تو پھر تو اٹس اے فیلئر۔ پہلے زمانے میں ہم سمجھتے یہ تھے کہ جو ٹیچر ہے اس کو سب کچھ آتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو کچھ نہیں آتا، تو یہ دینے والا ہے اور یہ لینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس تھیوری کی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو ایوالو کیا، اس کو ڈیولپ کیا اور اسی بنیاد پہ چلے۔ لیکن جیسے جیسے اب ایک ماڈرنائزیشنز آ رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس کی ڈپینڈنسی ٹیچرز پر کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، میں آپ کو بتاؤں کم ہو رہی ہے، میں ابھی اس کے بارے میں 2-3 باتیں بتاؤں گا۔ اسی کی بنیاد پہ اب ٹیچر جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ رہ گیا ہے، اور اس تھیوری کے پیچھے بنیادی سوچ یہ ہے کہ آئی لرن فرام یو اینڈ یو لرن فرام می۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے، ضروری نہیں کہ مجھے ہر چیز آتی ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ جو یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی سب کچھ پتا ہوگا۔ کچھ چیزوں میں آپ کی پرفیکشن زیادہ ہے، کچھ میں میری پرفیکشن زیادہ ہے، اور آج کا بچہ جو ہے نا یہ وہ بچہ نہیں ہے جب ہم بچے تھے۔ اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر ایکسیس ہے، اس کی ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر ایکسیس ہے، اس کی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی سٹائل اس کا بہت بہتر ہے، انویسٹیگیشن بہت کرتا ہے۔ یہ وہ رسپیکٹ والا ٹیچر نہیں رہا جو پرانے زمانے میں جب ٹیچر آتے تھے تو ہم احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، اب بھی پرانی باتیں ہیں۔ اب ٹیچرز کو اگر رسپیکٹ بنانی ہے تو اس کو کچھ کر کے دکھانا ہے، تو تب وہ رسپیکٹ بنے گی، محض لفظ ٹیچر کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اب اسٹوڈنٹس بہت زیادہ، میں یونیورسٹیز لیول پہ پڑھاتا بھی ہوں، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ استاذہ کے بارے میں بہت کچھ نیگیٹو کہہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو ڈیلیوری نہیں مل رہی۔ تو جب ڈیلیوری نہیں مل رہی تو پھر وہ ٹیچر کا کیا کام ہے؟ پھر ٹیچر کہاں سے رسپیکٹ اس نے خود مینٹین کرنی ہے، بنانی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سہولت کاری ہے فیسیلیٹیٹر، جب اسٹوڈنٹس میں آپ یہ سوچ ڈال دیں کہ آئی لرن فرام یو، تو فوری طور پہ بچہ بیٹھا ہوا اپنے آپ کو ذرا پراؤڈ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا یہ مجھ سے بھی سیکھے گا، یہ سیکھے گی۔ یہ کوئی لفظی جملہ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ میں آج بہت سی ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی باتیں اپنے بھانجوں اور بھتیجوں سے سیکھتا ہوں، میں بے بس ہو جاتا ہوں، میرا لیپ ٹاپ رک جاتا ہے، میرا موبائل سٹاپ ہو جاتا ہے، مجھے ڈیجیٹلائزیشن میں پرابلم آتی ہے، کیونکہ میرا ایٹیٹیوڈ وہ نہیں ہے۔ ہم تو ہاتھ سے لکھنے والے لوگ تھے، ہم تو کتابیں پرکھ کھول کے چیزوں کو تلاش کرنے والے تھے، اب تو دنیا کو ایکسپلور کرنے کی چیزیں آ گئی۔ تو پہلا مغالطہ اپنے اندر سے یہ نکالیں کہ آپ ایک ٹیچر کے مقابلے میں سہولت کار ہیں، آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے 5-6 باتیں بتائی نا، کیسے انگیج کرنا ہے بچوں کو، کیسے کمپلیکیٹڈ اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا ہے، کیسے ہم نے لرننگ کرنی ہے، کیسے ہم نے ان کو یہ کرنا ہے، تو یہ ساری فیسیلیٹیشنز ہیں۔ آپ میں بہت نالج ہے لیکن آپ میں وہ سکلز نہیں ہیں بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو آپ فیل ہو جائیں گے، آپ کا سارا نالج فیل ہو جائے گا۔ آپ کا نالج ایوریج ہے بٹ یو کین ڈیل افیکٹولی، تو آپ زیادہ بہتر ٹیچر ہوں گے۔ اور یہ دنیا ایوریج لوگوں کی ہے، یہ دنیا بہت زیادہ اوور ٹیلنٹڈ لوگوں کی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اوور ٹیلنٹڈ لوگ بہت زیادہ ڈپریسو میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طرح سے سسٹم نہیں ہوتا، انہیں اسی سسٹم میں کام کرنا ہے جو سسٹم ان کے پاس اویلیبل ہے، کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے۔ خواہش تو میری بھی ہے کہ مجھے اس سسٹم کے اندر یہ چیزیں ملیں، لیکن نہیں ملیں گی، مجھے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو پالش کرنا پڑے گا، پہلا کام، کہ ہمیں اس فکری مغالطے سے نکل کے آنا ہے کہ ہم صرف استاد ہیں اور ہمیں سب کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میرے دماغ میں استاد کا ایک خوف ہوتا تھا، اس کا ڈنڈا بھی ہوتا تھا، تو وہ ڈنڈا بھی ایک خوف تھا۔
ہم استاد کو دیکھ کے دور سے سلام تو کرتے تھے لیکن راستہ بھی بدلنے کی کوشش کرتے تھے. کلاس میں کانشیسلی پیچھے کی طرف جا کے بیٹھتے تھے کیونکہ ماسٹر سے خوف آتا تھا. اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس فیئر کو کیسے ختم کریں بچے کے درمیان, کہ بچے میں یہ خوف اگر ہے کہ تعلیم کا تو خوف ہوگا اگر ہوگا تو, لیکن اگر اسے استاد کا خوف آ جائے اور وہ یہاں خوف میں بیٹھا ہو تو وہ کچھ نہیں سیکھ سکے گا. تو سب سے بڑا چیلنج استاد کو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کلاس روم میں آتا ہے وہ کلاس کا انوائرمنٹ کیسے بناتا ہے, اگریسو, غصے والا, ڈرانے والا, دباؤ میں لانے والا, یا ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر کریٹ کرتا ہے جہاں میں وہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں اپنی ٹیچر سے اپنے دل کی بات کر سکوں, اپنا پرابلم شیئر کر سکوں, اپنا سوال کر سکوں. مجھے تو اپنا اسکول یاد ہے, کالج یاد ہے, ہم تو سوال ہی نہیں کرتے تھے, سوال بھی اپنے اندر سے کرتے تھے, جواب بھی اندر سے دیتے تھے. اور کبھی کبھی ہمارے سامنے وہ تجربہ ہو جاتا تھا جو ایک بچہ یا بچی جب سوال کرتے تھے تو اس کو ماسٹر اس طرح سے ڈانٹتا تھا کہ وہ جو ہمارے اندر سوال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا وہ بھی مر جاتا تھا, کیونکہ ہم سوال کو پسند نہیں کرتے. اپنی طبیعت کے برعکس, اپنے نالج کے برعکس, اپنی سوچ اور اپنی فکر کے برعکس اگر کوئی سوال آ جائے تو وہ تو بڑا بدتمیز بچہ یا بچی ہے, تو ہم سوال کرنے کا انوائرمنٹ نہیں پیدا کرتے. تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وہ فیئر کو کیسے ختم کریں. اور فیئر کو ختم کرنے کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ دا کانفیڈنس ود ان دا اسٹوڈنٹس. میں یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ وہ لاسٹ میں کھڑے ہو کے ذرا اپنا نام بتائیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے, مجھے تو بتا نہیں رہا. مجھے اس کی آواز اس 50 اسٹوڈنٹس میں یہاں تک نہیں پہنچی. میں پھر تھوڑا سا تسلی کرتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کو پتہ چلا اس نے کیا نام بتایا ہے؟ آپ نے کہا نہیں مجھے بھی نہیں پتہ چلا. وہ صرف اپنے آپ سے بول رہا ہے. تو وہ کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر بعد بریک ہوگی, بچے گراؤنڈ میں جائیں گے, یہاں کھیل کوریڈور میں جائیں گے تو ایسے چیخ و پکار اور ایسی شاندار آوازیں لاڈلی نکلیں گی. یہ کلاس میں کیوں نہیں نکلتی؟ اس لیے کہ کلاس کا جو کانفیڈنس ہے وہ بچے کے پاس نہیں ہے. وہ یا پیرنٹس نے پیدا نہیں کیا یا ٹیچر نے پیدا نہیں کیا, دو ہی لوگ ہیں نا اس کی بلڈنگ میں. تو آپ اس کے کانفیڈنس کو کیسے بلڈ کرتے ہیں, کیسے اسے بلاتے ہیں اس نکڑ سے کہ تم یہاں پر آؤ, یہاں کھڑی ہو کے بتاؤ جواب. آپ وہیں سے جب سوال اور وہیں سے جواب لیتے ہیں تو وہ کانفیڈنس کو نہیں بلڈ کرے گا. کانفیڈنس کو بلڈ کرے گا آئی کال, یہاں پہ کھڑے ہو, 2 منٹ کھڑے ہو کے بتائیں سب کے سامنے, اور سب کو بتائیں, مجھے نہیں بتانا, آپ نے ٹیچر کو, آپ نے سب کو بتانا ہے. پھر ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں, آپ بتائیے, آپ بتائیے, آپ بتائیے. جب 7-8 لوگ بات کرتے ہیں تو پھر لرننگ کا ایٹماسفیئر ہی بدل جاتا ہے. پھر وہاں سے ایک اور بچی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی اسٹیج پہ بلایا جائے. پھر یہاں سے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو اسٹیج پہ نہ جانے کا ڈر تھا وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ خوف ختم ہو گیا. تو آپ نے اس کانفیڈنس کو کیسے بلڈ کرنا ہے؟ اگر ایک سوال میں نے غلط کر لیا ہے تو اگر آپ اگلے جواب دیں گے تمہیں سوال کرنا نہیں آتا, بدتمیز, یہ کوئی سوال ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے, ایک طریقہ یہ ہے ویل ڈن, بہت اچھا سوال اٹھایا ہے, لیکن ذرا اس سوال کو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں. آپ نے اپنی بات بھی کر دی, نہ اس کا اپنے کانفیڈنس کو شیک کیا, اور آپ نے اپنی بات بھی کر دی. اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں نے غلط بات کی تھی, اصل بات یہ تھی. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا بیہیویئر, جو ڈیلنگ کی بات ابھی آپ نے کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ میٹر کرتا ہے. ہم اپنی اسکولنگ میں اپنی اسکولنگ کے پیچھے طرف جاؤں 84 میں, تو مجھے 3-4 استادوں کے نام یاد ہیں 14-15 لوگوں میں سے. انہوں نے 4 لوگوں نے میرے پر پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ چھوڑا ہوا ہے. ایک ٹیچر تھے سردار صاحب, آج تک میں ان کو نہیں بھول پاتا. وہ پانی میں بھگو کے چھڑی مارا کرتے تھے. میری یادداشت ان کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ چھڑی کے ساتھ وابستہ ہے. جانوروں کی طرح وہ بچوں کے اوپر تشدد کیا کرتے تھے. ہم ان کی کلاس کا نام سن کے ہی ڈر جایا کرتے تھے. اور کچھ محمد دین ظفر صاحب جن کے بارے میں سوچتا ہوں, حنیف صاحب, تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ وہ ٹیچر تھے جنہوں نے مجھے بلڈ کرنے میں رول پلے کیا تھا. تو یاد 3-4 ہی رہتے ہیں, اور 3-4 ہی کلاس فیلو بھی یاد رہتے ہیں, باقی سارے بھول جاتے ہیں. آپ جا کے جائیے نا ذرا اپنی اسکولنگ کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کو یاد ہیں,
3-4 जिनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, और यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते चंद एक टीचर ही हैं जो आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन असासे हैं, और आपके कुछ दोस्त हैं, सब नहीं हो सकते। जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है वो मैटर करेगा। वो आप जहाँ मर्जी बच्चा पहुंच जाए, दूर तक जाए, वो तरक्की करते करते उसको पता है कि किस टीचर ने, मेल या फीमेल टीचर ने, उसने उसको सहूलतकारी दी थी, फैसिलिटेट किया था, वो नहीं भूलेगा। और उसको ये भी नहीं भूलना कि किसने मेरे साथ नेगेटिव रोल प्ले किया था। ठीक है, हमारे यहाँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे बहुत सी बच्चियाँ कहती हैं कि सर हमारी फीमेल टीचर्स जो है ना वो हमें डिस्क्रिमिनेट करती हैं। बहुत से मेल स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे मेल टीचर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये जेंडर का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, मेल टीचर फीमेल को ज़्यादा, फीमेल टीचर मेल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये एटीट्यूड डेवलप हो रहे होंगे क्लास के अंदर, तो उसी तरह का तो एटीट्यूड बिल्ड होगा ना। तो ये तीसरा कॉन्टेक्स्ट है कि आपने उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को कैसे लेके चलना है। चौथा ये है कि आपका अपना इल्म, आपका अपना नॉलेज, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन कितनी अपडेटेड है। अभी स्किल्स के ऊपर नहीं आ रहा, अभी तो मैं आपके नॉलेज और इंफॉर्मेशन और पर बात कर रहा हूं। अगर ये अपडेटेड नहीं है और वही पुराने फार्मूले आपने 2+2=4 के सीखे हुए हैं और इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो टीचर पीछे रह जाता है। उसको हम कहते हैं रवायती, ट्रेडिशनल टीचर, जिसको अपनी किताब के ऊपर अबूर है, हालात पे कोई अबूर नहीं है, बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं। क्योंकि टीचर्स की एक बड़ी कम्युनिटी अखबार ही नहीं पढ़ती, टीचर्स की एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो कोई नई किताब नहीं पढ़ती, टीचर्स की एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो दुनिया में होने वाली बहसों से लाताल्लुक है। दुनिया में इल्म के हवाले से जितनी जदीदियत आ रही है उससे उसकी आगाही नहीं है। ये मैंने कई टीचरों से पूछा कि टीचर का नया नाम क्या है, किसी को नहीं पता, इसलिए कि आपने वो इंटरनेशनल डिबेट्स ही नहीं देखी जो टीचर्स के बारे में जनरेट हो रही हैं। और गूगल ने और ये टेक्नोलॉजी ने इतना आसान काम कर दिया है कि बुलेट्स में 5-5, 10-10 मिनट के क्लिप्स में, मिसाल के तौर पे आपने कहा क्लास मैनेजमेंट, सिर्फ क्लास मैनेजमेंट लिखें और आपके पास एक वीडियो आ जाएगा कि आपने कैसे क्लास को मैनेज करना है। आप लिखें कि जरा कॉम्प्लिकेटेड चिल्ड्रंस को कैसे डील करना है, अभी आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी, एक एक्सपर्ट जो है वो उसके ऊपर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होगा। आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, कोई नई बात जनरेट कर ले, लेकिन चीज़ें आपको वो निकाल रहा है। तो अब टीचर्स जितना अपडेटेड होगा उतना ज़्यादा उसके लिए बच्चों के ऊपर डोमिनेट करना आसान हो जाएगा, और जितना वो लेस होगा उतना बच्चा टीचर पे डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चा कहेगा इसको नहीं आता, और हो सकता है बच्चे को ज़्यादा पता हो। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज का कॉन्टेक्स्ट है जिसको अपडेटेड रखना है, हालात हाजिरा से भी अपडेटेड रखना है। पता होना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। आज बच्चा कहे ना कि गज़ा में क्या हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए गज़ा में क्या हो रहा है इस वक्त। ये नहीं हो सकता आप उसे कहें ये आपकी निसाबी किताब का हिस्सा नहीं है, उठा के बाहर फेंक दें। ये है निसाबी किताब का हिस्सा। बच्चा जानना चाहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये ग्लोबल बच्चा है, ये छोटी सी कम्युनिटी का बच्चा नहीं रहा, उसकी एक्सेस अब ग्लोबल है। जब वो इंटरनेट में जाता है तो वो ग्लोबली अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, वहां से वो सवालात को जनरेट करता है। तो आपका अपडेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज का पैकेज क्या है? हम कितना प्रमोट करते हैं बच्चे को निसाबी किताब से हट के पढ़ने को। हमारे घरों में तो कोई बच्चा ज़रा कोई किसी नावल को पढ़ना शुरू कर दे तो उसको घर वाले ही मारना शुरू कर देते हैं कि चलो अपनी जाके निसाबी किताबें पढ़ो, ये क्या फजूल किताबें पढ़। मेरी ज़िंदगी में मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया वो मेरा मुताले की आदत थी। और मैंने बहुत कम उम्री में वो किताबें पढ़ ली जो PhD के लोग नहीं पढ़ते थे। मैंने मजहबी किताबें पढ़नी शुरू की, अमीन हसन इस्लाई को, मौलाना मदूदी को, मौलाना फ़लाँ को, वहीदुद्दीन को, छोटी उम्रों में। हमारी निसाबी किताबों का हिस्सा नहीं था। सियासत पे, जमहूरियत पे, समाजियात के ऊपर किसी ने मुझे नहीं कहा था कि तुमने ये पढ़नी है, मेरा शौक़ था, वो मैंने पढ़ी। तो ये शौक़ एक बतौर उस्ताद और फिर एक बतौर तालिब इल्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है हमने, मैं आपको उसका एक आसान सा तरीका बताता हूँ। हमने अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से सीखा है। एक किताब को पढ़ना है और उस किताब पे क्लास में डिबेट करवानी है, महीने में 2 दफ़ा बस, ज़्यादा नहीं। 15-15 दिन के बाद कोई एक अच्छी सी मुख्तसर सी किताब टीचर उसको तारुफ करवाए और उस पर 10-12 मिनट की गुफ्तगू करे और 10-12 मिनट की उसके ऊपर सवाल जवाब की नशिस्त करे। आधे घंटे में आपने बच्चे के सामने एक किताब रख दी है, वो किताब पढ़े या ना पढ़े,
اس کے ذہن میں یہ ضرور آ گیا کہ ایک کتاب ہے، اس کا نام یہ ہے. وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے کتاب کے بارے میں جانتا ہوں. آپ نے کتاب کے بارے میں آگاہی دی ہے، آگے اس کا شوق ہے. اچھا، پھر ہم یہ بھی کرتے رہے کہ کہا کہ یہ کتاب ہے اور یہ 4 اسٹوڈنٹس کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کتاب پڑھ کے آنی ہے اور آ کے یہاں 5 منٹ کے اوپر گفتگو کرنی ہے اس کتاب کے اوپر. اب وہ کتاب پڑھے گا، نوٹس بنائے گی، پھر یہاں آ کے پریزنٹ کرے گی. تو اس کی پریزنٹیشن، اس کی کمیونیکیشن، اس کا سیلف کانفیڈنس، اس کا نالج کو ایکسپلور کرنا، آپ کتنی چیزیں اس کی بڑھا رہے ہیں. لیکن ہم نہیں کرتے. ہم ٹریڈیشنل طریقے سے پڑھانا چاہتے ہیں، لیکچر اورینٹڈ پڑھانا چاہتے ہیں، ٹاکیٹو نہیں پڑھانا چاہتے. میں پنجاب یونیورسٹی میں جو کلاس پڑھاتا ہوں، میں اس طرح سے نہیں پڑھاتا جیسے اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ آئیڈیلی 25 30 35 لوگ ہوتے ہیں تو میں ایک سرکل بنا لیتا ہوں گول ایسے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے چہروں کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کسی کی پیٹھ نہیں لگ رہی پیچھے، یہ سب ایسے ہیں. اب جب ایسے ہیں اور میں بیچ میں بیٹھا ہوں، کوئی بندہ شرارت نہیں کر سکتا. سر یہ کلاس مینجمنٹ کا سٹائل میں بتا رہا ہوں، کوئی بچہ شرارت نہیں کر سکتا. سب ایسے گول دائرے میں، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ بول رہے ہیں تو دوسرا آپ کو سن رہا ہے. جب آپ یہاں سے بول رہے ہیں تو پیچھے والے کو آپ کی باڈی لینگویج نہیں سمجھ آئے گی، وہ آپ کی کمیونیکیشن کو نہیں دیکھ رہا، بس اس کے بعد ساؤنڈ جا رہی ہے. لیکن وہ آپ کو بولتے ہوئے جب دیکھے گا تو اس کو اپنے لرننگ ہوگی. تو اب ہم مجھے بتائیے 25 30 35 40 کی کلاس کو راؤنڈ ٹیبل بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ میرے اسٹوڈنٹس بھی سستی دکھاتے ہیں، اور سر بیٹھے میں نا بس ایسے ہی پڑھا دیں. وہ جو 2-4 منٹ کی ایکسرسائز ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں سے لرننگ سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. نہ ٹیچر تیار ہوتا ہے، نہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ تیار ہوتا ہے، نہ مینجمنٹ تیار ہوتی ہے. سم ٹائم یہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر نے آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی ڈیکورم بنایا ہے، مینجمنٹ آ کے کہہ دیتی ہے یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ. اب مینجمنٹ کو کون سمجھائے کہ یہ نئی لرننگ ٹیکنیکس ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتی. جب وہ سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے، آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں، واپس اسی پرانے ٹریک کے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں، آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آج میں نے کون سی نئی چیز بچے کو بتانی ہے. ایک ایڈوائس، بس ایک چیز آخری 2 منٹ میں کوئی ایک چیز چھوڑ کے جانی ہے، اور اس کے اوپر پھر نیکسٹ کلاس میں آؤں گا تو پھر 5 منٹ پہلے میں اس پہ بحث کروں گا، دیکھوں گا اس میں سے کتنے بچوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، کتنے لوگوں نے اس پہ ایکسرسائز کروائی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک نیا زاویہ ہے دیکھنے کا ٹیچرز کے اندر. پھر ٹیچر کی کمیونیکیشن، بہت ٹیلنٹڈ ایکسٹرا آرڈنری ٹیچرز مجھے پتہ ہے سر، بولا نہیں جاتا کلاس میں ان سے، ایسے ٹھہر کے بولتے ہیں، ایسے رک کے بولتے ہیں، ایسے ان کی پچ اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہے، بچے کو صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوتا. ہم نے کمیونیکیشن سکلز سکھائی نہیں ٹیچروں کو. ایک تو پیدائشی ہے، آتی ہے آپ کو بہت اچھی، ایک یہ کہ نہیں آتی تو پھر اس کو سیکھیں کیسے ہم نے کانٹینٹ کو پریزنٹ کرنا ہے، پریزنٹیشنز کیا ہیں، کیسے کلاس میں جو تنازع پیدا ہوتے ہیں بچوں کے درمیان ان کانفلکٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہے، کیا رول نہیں ہے، کیسے ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے، بارگین کرنا ہے. بیٹا دیکھو یہ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے، آپ کو بھی میں کچھ دوں گی، آپ نے بھی مجھے کچھ دینا ہے، آئیے مل کے بارگین کرتے ہیں. وی لرن ٹو ایچ ادر. بارگیننگ کیسے کریں گے، کیسے ریسورسز کو استعمال کریں گے جس سے آپ زیادہ لرننگ لے سکیں گے. بچوں کو کہیں کہ آپ جائیں اس دفعہ کچھ چیز لے کے آئیں، آج آپ جو ہے نا اس میں سے کوئی چیز ایکسپلور کریں، آپ کوئی کر کے لے کے آئیں اور آ کے ہمیں بتائیں کوئی نئی بات. میں اپنی کلاس میں کہتا ہوں کہ جاؤ یار نیکسٹ ویک میں آپ میں سے 4 بچوں نے کوئی نئی چیز لا کے مجھے بتانی ہے، کوئی نئی بات. وہ جاتے ہیں گوگل وغیرہ میں سرچ کر کے پھر آگے بتاتے ہیں سر ہم نے دیکھیں یہ بات کی تھی. ہو سکتا ہے مجھے یہ بات پتا ہو، اگر واہ 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 شاباش، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بات یار، آپ نے تو کمال کر دیا. اس کا اب کانفیڈنس بلڈ ہو گیا، اس نے کہا یس ٹیچر نے میری اپریسیشن کی. پھر ہم بچوں کی غلطیوں کو تو بہت پکڑتے ہیں، بچوں کی اچھائیوں پر وہ اپریسیشن نہیں کرتے جو جب ہم کی غلطیوں پہ ان کی مار پیٹ کرتے ہیں. اپریسیشن میں ہم ویسے ہی بڑے کنجوس لوگ ہیں. بنیادی طور پر ہم بچے کو اپریشیٹ نہیں کرتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ خود ذرا اپنے آپ کو ریلائز کریں، کوئی آپ کو تھپکی دے تو آپ کا سوا سر خون بڑھ جاتا ہے.
آپ مرجھائے ہوئے سے دوسرے روپ میں آ جاتے ہیں, آپ اداسی سے مسکراتے میں آ جاتے ہیں, کوئی اگر آپ کو شاباش دے, کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے. ہمارے ہاں یہ جو مینجمنٹ ہے اس کا جو سب سے بڑا فیلئر ہے, مینجمنٹ لوگوں کو ڈیل کرنا نہیں جانتی. جو مینجمنٹ لوگوں کو ڈیل کرنا جانتی ہے وہ ان سے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کام لیتی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا ہم نے 12 گھنٹے کا کام کر لیا. اور جس مینجمنٹ کے پاس یہ اسکل نہیں ہے ان کے لیے وہ 8 گھنٹے بھی عذاب بنے, وہ کہتے ہیں جان چھوٹے کسی طریقے سے, 2 بج جائیں تو جان چھوٹے, نکلے یہاں سے. تو مینجمنٹ کے اپنے بڑے ایٹیٹیوڈز ہیں. اور یہ جو اسکولنگ ہے یہ پیورلی ایک ریلیشن شپ ہے بٹوین مینجمنٹ اینڈ ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس. یہ 4 لوگ ہیں نا جی, ان 4 لوگوں کے درمیان ایک سائیکل بنانا ہے نا آپ نے. اگر آپ سے وہ سائیکل نہیں بن پا رہا تو فیلڈ. آپ کی بات پیرنٹس نہیں سن رہے, پیرنٹس کی بات آپ نہیں سن رہے, مینجمنٹ آپ کی بات نہیں سن رہی, آپ مینجمنٹ کی بات نہیں سن رہے, اسٹوڈنٹس کی بات ٹیچر نہیں سن رہا, ٹیچر کی بات اسٹوڈنٹ نہیں سیکھ رہا, سننا چاہتا, تو پھر تو اٹس اے فیلئر. یہ 4 لوگوں کے درمیان ایک سرکل ہے جس کو اسٹرانگ کرنا ہے. کتنا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ ہے, کتنا نہیں ہے, کتنا مینجمنٹ کے درمیان آپ کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے. میں نے کئی ٹیچروں سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں جی پچھلے 6 مہینے پہلے ایک دفعہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی اپنے پرنسپل کے. میں نے کہا کیوں نہیں جاتی؟ کہتی وہ بلاتی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کوئی بھی انیشیٹو لیا؟ ہاں جی 1-2 دفعہ میں نے کہا تھا کہ میں ملنا چاہتی ہوں. ان کا اچھا مل لیتے. تو ٹیچرس کے درمیان بیٹھ کے 15 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد نشستیں, انفارمل, فارمل نہیں, ہر وقت کوئی کلاس نہیں لینی بٹ ٹیچروں کی. کیسے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کس قسم کے پرابلم آپ کو آ رہے ہیں, کس قسم کے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ سیکھتے ہیں نا. مینجمنٹ بھی تو سیکھتی ہے نا, اور پھر مینجمنٹ بھی اپنی ایڈوائس دیتی ہے اپنے عقل و فہم کے مطابق. تو پھر ایک 2 لوگوں کی باتوں کی بنیاد بنا کے آپ کوئی نیا راستہ تلاش کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے ہم نے بچوں کو پڑھاکو بنانا شروع کر دیا ہے اور بچوں کو نمبر پالیٹکس میں ڈال دیا ہے. جس نے 100 میں سے 96 نمبر لیے ہیں وہی بچہ اچھا ہے بس. جس نے 100 میں سے 70-75 نمبر لیے ہیں وہ ناکام, نالائق, بے وقوف, نکما. نہ اس کو پیرنٹس مانتے ہیں نہ آپ مانتے ہیں. ہمارا دور تھا 100 میں سے 33 آتے تھے تو لڈو بانٹنے شروع ہو جاتے تھے محلے میں کہ بچہ پاس ہو گیا, جان چھوٹی, 100 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, اب اتنے نمبرز کے باوجود ہم نہ بچے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں بار بار جب میں پیرنٹل ڈسکشنز کرتا ہوں میں ان کو بار بار کہتا ہوں دیکھیے سارے بچے 90+ والے نہیں ہو سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس میں جو 70 والے بھی آئے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کریں سر. 60s میں بھی کوئی آ گیا اپریشیٹ کریں, آگے بڑھیں تاکہ وہ 60 سے پھر 70-80 کی طرف جائے. اس کو یہاں نہ سنپ کر دیں. داخلہ اگر نہیں مل رہا ہے میڈیکل میں, لعنت بھیجیں. پاکستانی ڈاکٹروں کی حالت تو دیکھیں, وہ کیا بے روزگاریوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور جا کے CSS اور PCS کر کے پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر بنانے کے اوپر ہو ہی جا رہے ہیں. اور دیکھیں شعبے, کوئی شعبے ختم نہیں ہو جاتے, ایکسپلور کرنے پڑتے ہیں. یہاں اپرچونٹی نہیں ہے تو یہاں اپرچونٹی ہے, یہاں اپرچونٹی تو وہاں اپرچونٹی ہے. اس کو کسی مین اسٹریم میں لے کے آئیں. ہم اس کو اتنا ڈپریسو کر دیتے ہیں کہ وہ بیٹا تیرا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا نا, اب اس کو آگے اس نے داخلہ لے لیا ہے لیکن ماں آج بھی سنا دی ہے اور نلائق دے پترا اگر تو ڈاکٹر کتنا ہوتا ہے تو کم آ جائے گا. اس کے دماغ میں وہ بوجھ ابھی بھی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی اس مشن کو پورا نہیں کر سکا ڈاکٹر, اس سے ہم باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو ہم نمبر پالیٹکس میں پھنسا دیتے ہیں, ہم کتنا انگیج کرتے ہیں بچوں کو اسپورٹس ایکٹیویٹی میں. یو نو دیٹ کہ اس وقت 12 سال سے 18 سال تک کے بچے بچیوں کی ہڈیوں کے پرابلم ہیں. جائیں ان کے ٹیسٹ کروائیں, کیلشیم ڈی کے ٹیسٹ. آپ میں سے بیشتر بچوں کے آپ کے اپنے ٹیسٹ جو ہے نا وہ فیل ہو گئے. آپ کا اپنا ڈی جو ہے نا وہ لو پہ چلا گیا, ہڈیاں ویک ہیں. کیوں؟ ہمارا فوڈ پیٹرن بالکل مختلف ہو چکا ہے. ہم جنک فوڈ کے اوپر گزارا کر رہے ہیں, ہم کھیل کود نہیں کرتے. میں روزانہ کی بنیاد پہ کوئی 7-8 کلومیٹر واک کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, جب میں جس پارک میں واک کرتا ہوں مجھے وہاں کوئی بچہ بچی 30 سال کا سے 35 سال کا کوئی نہیں ملتا سوائے بابوں کے علاوہ. ہاتھ میں تسبیحیں پکڑی ہوئی ہیں, آخری وقت ہے, کسی نے داڑھی رکھ لی ہے, کسی نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں اور وہ واک کر رہے ہیں. ینگ ایج میں پارکس خالی ہیں. تو چینی کہاوت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں پارکس ہیں وہ بے آباد ہوں گے وہاں اسپتال آباد ہوں گے, اور جس ملک میں پارکس ہیں وہ آباد ہوں گے وہاں اسپتال ویران ہوں گے. ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے اسپتالوں کے اندر جانا ہے یا پارکوں میں جانا ہے. ہم نے بچوں کو ڈسکنیکٹ کر دیا سر نمبر پالیٹکس کی وجہ سے. ان کی ریگولر سپورٹس کوئی نہیں ہے. میرے یونیورسٹی میں جو بچے آتے ہیں جب میں ان سے پوچھتا ہوں, ایک بچی ایسی نہیں ہے جو 45 منٹ جاگرز پہن کے کسی بھی جگہ پہ جا کے واک کرتا ہو یا کرتی ہو. ایک اسٹوڈنٹ نہیں ملتا مجھے.
स्पोर्ट्स का पूछें तो ये हफ्ते में एक दिन कर लेते हैं। ये जो हेल्दी माइंड है टीचर का और स्टूडेंट का, ये कैसे डेवलप हो जाता है सर? अगर आप इंटरनल फ्रेश नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे बच्चों को? तो आपने उसके मुताबिक अपने आप को ऑपरेट करना है ना, अपडेटेड होके जाना है ना, अपने दुखों को छुपा के जाना है ना, अपने वेल ड्रेस होके जाना है ना, ताकि बच्चों के दरमियान डेकोरम में अपने आप को वो पेश ना करें कि मैं मर गया हूं या मर गई हूं। आपने तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आपका तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसने आपने उनका कॉन्फिडेंस क्या बिल्ड करना है? आपका अपना नॉलेज नहीं है, तो आपने वहां क्या नॉलेज बढ़ाना है? आपका अपना एटीट्यूड वर्स्ट है, तो आपने उनके एटीट्यूड को कैसे ठीक करना है? तो इट्स अ वॉर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, और इसको सीखने की कोशिश करें। अब क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था, उन्होंने आके मुझे सिग्नल भी लगा दिया है, वरना मैं आपसे फिर किसी वक्त आप मुझे इन्वाइट करें, मैं आपके अपने स्कूल में आके आऊँगा और मैं वहाँ आके कुछ तफसीली आपसे एक वर्कशॉप करवाऊँगा, जिसमें थोड़ी सी मैं आपसे एक्टिविटी भी करवाऊँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक सर्कल बना के हम डिस्कशन को करें। और मैं आप ही टीचरों के साथ एक्सप्लोर करूँगा सर, आप ही टीचर में से वो सारा नॉलेज निकालूंगा। और है, मैं ये चैलेंज करता हूँ, आपके पास है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की वो जो है ना आदत नहीं रही। वो प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। मेरा डेस्टिनेशन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर हूँ, मैंने तय कर लिया कि आज बतौर टीचर मैं यहाँ हूँ, मुझे चंद साल के बाद बीकन हाउस में, ग्रामर स्कूल में, लकास में, फलां की स्कूल टीचर्स में बनना है, अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छी सर उसकी तैयारी करें। उसका एक डेकोरम है, उनकी क्राइटेरियाज हैं, उनकी चीज़ें हैं, आप अपने आप को डेवलप करें। अब बेशुमार टीचर्स हैं जो विद इन टीचिंग कराते कराते कई डिग्रियां इम्तिहान पास करते हैं, घर नहीं बैठ जाते हैं। वो जिस जगह पे नौकरी लगती है उसके बाद उसकी ज़्यादा देखिए उसकी डेवलपमेंट क्या है। मुझे तो अभी ये नहीं पता चलता कि टीचर के पास अपना कैरियर डेवलपमेंट प्लान क्या है। जब वो यहाँ एंटर हो गया, आपके स्कूल में आ गया है, अब उसका कैरियर डेवलपमेंट प्लान क्या है? जी जब तक नौकरियाँ करती रहूँगी या करता रहूँगा, ये क्या डेवलपमेंट प्लान है? आपके पास अगला मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? कोई चीज़ आपने लिखी है, कोई चीज़ आपने तहकीक की है, कोई पब्लिकेशन आपकी है। मैं बेतहाशा टीचरों को जानता हूँ, इनकी सारी ज़िंदगी की कोई पब्लिकेशन ही नहीं है। किस चीज़ के टीचर हैं आप, अगर आप कोई अपना नया इल्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि जो ये टीचर है ना, ये रवायती टीचर से निकल कर हमें एक गैर मामूली टीचर दरकार है। हमें वो टीचर दरकार है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है। हमें वो टीचर चाहिए जो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। हमें वो टीचर चाहिए जो इनोवेटिव हो। हमें वो टीचर चाहिए जो इनिशिएटिव लेता हो। हमें वो टीचर चाहिए जो बच्चों की फीलिंग्स को महसूस करके, उसकी साइकोलॉजी को समझ के। मिसाल के तौर पे मैं आज क्लास में आया हूँ, बच्चे मुझे कहते हैं सर आज हमने नहीं पढ़ना। मैं को नहीं पढ़ाऊंगा तो ऐसी तैसी ताड़ी, खोलो किताबा। वो कुछ नहीं करेंगे, चुप होंगे। मुझे कई दफ़ा मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आज पढ़ने का मूड नहीं है। मैं कहता हूँ चलें छोड़ें, आइए बैठ के डिस्कशन करते हैं, चलें किसी मौजू पे इंतखाब करते हैं। 24 घंटे तो पढ़ने का दिल नहीं करता। उस बच्चे को ऑप्शन दें सर, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो आज कोई अच्छी गुफ्तगू कर ले। मौसम बहुत अच्छा है तो जरा मौसम से रिलेटेड कोई गुफ्तगू कर ले। किसी को कह दें कोई आगे मौसीकी सुना दे, अगर किसी को आती। थोड़ा सा इन्वायरमेंट को तो चेंज करें ना। बच्चा वो कॉन्फिडेंस लेके आए कि मैं यहाँ पे ईजी हूँ, मेरे पर डंडा नहीं चलेगा, हुक्म नहीं चलेगा। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे, आप अपनी तबीयत के अंदर खुद तब्दीली महसूस करेंगे। और जब आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे तो बच्चे के अंदर भी ऑटोमेटिकली तब्दीली जाएगी। ये नहीं होगा कि वो नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं एक और छोटा सा बात, हमें पता चलता है कि आज इस बच्ची की हैप्पी बर्थडे है, व्हाई नॉट क्लास में सेलिब्रेट की जाए? क्या प्रॉब्लम है? मैनेजमेंट को चाहिए ना इस तरह के क्वेश्चंस निकालें। एक केक छोटा सा 1 पाउंड का मंगवाएं और बच्ची को यहाँ पे खड़ी करें, यहाँ टीचर हो, यहाँ प्रिंसिपल हो, और एक उसको करके करें ना जरा, वो घर तक जाएगी जश्न मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए अपने आप को। उसकी हैप्पीनेस को तो सेलिब्रेट करना सीखे ना, उसके दुख में उसके साथ खड़ा होने तो सीखे ना सर। अगर आप स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, हमें कोई सेलिब्रेट ही नहीं करता। मेरी छोटी भतीजी जो है वो मुझे कह देती है आज मुझे चॉकलेट्स ला दे 25। मैंने कहा क्यों, आज बर्थडे है बच्ची की। मैंने कहा अच्छा तो क्या करना है? मैंने कहा जी वो क्लास में मेरी बेस्ट दोस्त है तो हम उसको चॉकलेट देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उससे मैंने पूछा कैसे सेलिब्रेट करते हो? तो हम जाके चॉकलेट दे देते हैं। तो मैंने कहा टीचर? मैंने नहीं। तो मैंने टीचर को कहा ये 25 चॉकलेट मैं इसको देता हूँ, एक चॉकलेट सारी क्लास में जाती है, आप उसको बुला के बच्ची को सेलिब्रेट तो कर ले। लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं यहाँ पे बात खत्म करता हूँ। नेक्स्ट किसी वक्त फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आप लोगों से रब्ता रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।